یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو زکت توبہ و تمتعہو فیہا طویلا یا ربا یا ربا یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیع اے بصیر اللہ اے علا کل شیء قدیر اللہ میرا پروردگار اپنی عزت اور عظمت دا واسطے امام زمن دے ظہور تعجیل فرما میرا پروردگار اسا گناہگارانو موت تو پہلے امام زمن دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ اس مقام تے جتنے بھی احباب شیعہ اہل سنت محبان محمد و اہل بیت محمد دور قریب تو جتنا جتنا سفر کر کے جتنے زن و مرد میرا اللہ مجلس امام چارن قدم قدم دے بدلے گناہانے کبیرہ اور صغیرہ نو معاف فرما الہی آمین میرا اللہ ٹرائے دا مومنین نو حاضرین نو سامعین نو بہترین تو بہترین اجر عطا فرما میرا اللہ ٹرائیاں وے جتنے مومن علیل مریض بیمار عزت سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام دا صدقہ میرا مالک اللہ بیمار مومنین نو جلد از جلد شفا عطا فرما میرا اللہ سید ساجد حسین شاہ صاحب علیل میرا اللہ عزت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا صدقہ میرا اللہ سید زادے نو شفا عطا فرما جو مومنین جنہاں دی دعاواں ممبر تک نہیں پہنچ رہیاں میرا اللہ انہاں بھی شفا عطا فرما جو مومنین دے بچے بیمارن اولاد نو شفا عطا فرما اور جو اولاد وسط سکدن ترسدن میرا اللہ کامل الخلقت نرینا سہل اولاد عطا فرما بوجھ نہ سمجھو دعا دلی چو منگ رہے ہیں ہر درد اپنا درد سمجھ کے دعا کر رہے ہیں میرا اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطہ ہی میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اس ملک دے دشمن نیست و نابود فرما اس ملک دے زمینی اور آسمانی سرحدان دی محافظت فرما میرا اللہ میرے وطن عزیز ملک پاکستان دے محافظان دی حفاظت فرما میرا اللہ اس ملک نو امام عصر علیہ السلام دی شاہی نصیب فرما میرا اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطے ہی میرے ملک پاکستان نو بقیت اللہ العظم علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما بالخصوص حضرت حمزہ و حضرت جعفر طیار دی حمایت نصیب فرما میرا اللہ میرے ملک دا سربلند فرما اس سے وسن علی امت محمد مصطفیٰ محبان محمد و اہل بیت محمد تے رحمتہ دا نزول فرما آخری دعا میرا اللہ میں گناہگار سمیت حاضرین و ناظرین جڑے آ رہے ہیں میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ ہی موت تو پہلے ایک بار پھر قبر شبیر دی زیارت نصیب فرما
جو دن رات شوق تڑپ دن میرا اللہ انہن قبر ابوالفضل العباس علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما الہی آبین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کل ایمان دا سلام نصیب فرما صاحب الزمان دا سلام نصیب فرما مسافرائے شام دا سلام نصیب فرما میرا اللہ ساڑی دعاواں نو مستجاب فرما ساڑی اس قلیل عبادت نو کثیر بنا اور کثیر گناہاں تو معافی عطا فرما میرا اللہ ساڑی دعاواں نو مستجاب فرما کے ساڑے تے احسان فرما حاضرین دے اور بانیان دے جو مرحومین ہو گئے میرا اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما جنت الحسین جگہ عطا فرما حاضرین دے جو مرحومین میں گناہگار دے جو مرحومین میرا اللہ اعلیٰ علیین چ مقام عطا فرما شفاعت امام زمن نصیب فرما شفاعت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نصیب فرما میرا اللہ جڑے بیوارث ٹر گئے یا بیوارث ہو گئے میرا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما میرا اللہ اپنے ٹر گیا نو لواحقین نو اپنے مرحومین نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما معرفت قرآن معرفت امام نصیب فرما معرفت کعبہ و کربلا نصیب فرما یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجر وسط ایک صلوات عزت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد اپنے اپنے مریضان دی شفا وسط ایک صلوات عزت حسین ابن علی علیہ السلام تو پڑھو اللہم صلی علی جتنی خشوع و خضوع نال پڑھ سکتے ہو اپنی اپنی جلد از جلد زیارت قبر حسین علیہ السلام وسط صلوات ابوالفضل العباس عزت اللہم صلی علی محمد اپنے اپنے عشق دا ثبوت دیو جتنی محبت نال اپنے امام زمن دے آمد و سلامتی وسط خشوع و خضوع نال ایک صلوات عزت سید فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ مالک زندگی دراز فرماوے اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز خالق لم یزل نے تمام دینہ دوچوں جس دین نو فوقیت عطا فرمائی برتری عطا کی تھی باقی ادیان تے باقی دینہ تے وہ دین اسلام ہے متوجہ ہونا جی سارے سمجھ وہ دین اسلام ہے ان الدین ان جزاک اللہ ان اللہ الاسلام اللہ دے قریب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے تو جبکہ دین اسلام اور باقی ادیان ڈھیر ساریاں چیزاں مشترکہ ہیں ایک جیسی ہیں کامن ہیں مثلا ہر دین دے اندر سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے ہر دین دے اندر امانت خیانت نہ کرنا اچھی بات ہے امانت خیانت کرنا ہر دین دے اندر کنسپٹ ہے کہ چنگے کم کرنا لا بندہ مرن دے بعد چنگی جات ہے ویسی برے کم کرنا لا بندہ مرن دے بعد ہر دین دے اندر تو جو ڈھیر ساریاں چیزاں ایک جیسی دین نظر آندیاں ادیان تو اللہ نے اسلام نو پسندیدہ دین کیوں قرار دیتا
جڑا کل اشارہ ہی کہ فدقتے آج علی مجلس ہو سی تو پاک شہزادی دے اس مقدمے دا ایک ادنا جیا وکیل بن کے تو 14 دی کچاری ویچ فدق تے تھوڑی جی بڑی محبت نال گفتگو کرنی ہے. لفظ فدق بھی ٹھیک ہے، فدق بھی ٹھیک ہے پوری تو، چونکہ لشکری زبان ہے، پھر اسی اردو اور سرائکی اور پنجابی دے درمیان رہنے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی لفظ اتنی قید ہوئے، چونکہ لشکری زبان جو ہے فدق بھی لفظ بخارے ویندہ ہے، بیت المقدس بھی یاد دن، بیت المقدس بھی یاد دن. تو مقدس آلیاں مقدس ٹھیک ہے، مقدس آلیاں مقدس ٹھیک ہے. پوری توجہ چاہنا میرے محترم سامعین، اللہ نے دین اسلام نو پسندیدہ دین کیوں قرار دیتا؟ کالے کلم ید اللہ. اگر اتنے ان فضائل دیاں باتاں کریے تو بہت پیاریاں باتاں نبی معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن سیدہ دا ویڑا ویڑے وے چلی چھولی اچ حسن. بابا دی داڑھی تلے ہاتھ رکھ کے پوچھے ہیں بابا اللہ دین اسلام نو باقی دینہ تے فقیت کیوں عطا فرمائی؟ تو امیر المومنین پتر دمو چم کے فرمائے چونکہ اس دین اچ تیرے باب علی دی ولایت موجود جدہ ہاں ٹھرے بھائی تائید حق. مہربانی جی مولا زندگی دراز اس دین دے اندر جزاک اللہ حیدری. سورہ فاتحہ باقی کسے دین اچ نہیں، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص توحید کسے دین اچ نہیں، علی ولی اللہ کسے دین اچ. تو اللہ نے فقیت تو آؤ بڑی تھوڑی پیاری باز کر دی ہے، بے شک جتنا خاموشی نال سن دے آسے اتنا مطمئن ہوتا، جتنا داد تائید علی گل آسی بے شک شرکت بھی کرنا. اللہ نے جوانو دین اسلام نو فقیت جو عطا کی تھی، معصوم علیہ السلام فرمایا اللہ نے باقی دینہ تو اسلام نو تاں بلند کی تاکہ جو تصور حقوق انسانیت، بڑی توجہ چاہنا سب شرکت کرنا شیعہ سنی صاحبان، جو تصور حقوق، جو حقوق دا تصور، حقوق دا خیال، پاسداری جو اسلام اچ ہے وہ باقی کسے دین اچ نظر نہیں آئی. اگر جوانوں تو ہونے کسے جوان واقعہ میں 5 منٹ یا کسے مقام تو اگر 10 منٹ صرف اسلام تے بولنا پہ جاوے، مسلمانہ دی نسلام مومنین دی نسلام کوئی آگ دے 5 منٹ اسلام تے بولو، تو اڈا مذہب ریلیجن اسلام ہے تو بولو، تو اپنے دین تے کم از کم میں بات ذہنی ذخیرہ ہونی چاہی دیئے کہ جس اسلام دی 4 دیواری دے اندر اسی ساہ لے رہے ہیں اس دی عظمت واسطے تو یہ گالی بڑی ہے بھئی ساڑھا دین اسلام اللہ دا پسندیدہ دین ہے. تو اتنام نے ہاتھ دینا صرف انہاں دیتے وقت علماء نے بھی بڑا لکھیا تے فقراء نے بھی بڑا لکھیا، فقراء نے بھی بڑا لکھیا. وہ ایک علیحدہ باس ہے. دین اسلام نو اللہ نے حقوق دی وجہ تو چنے، حقوق جو تعارف اسلام اللہ نے کروایا ہے، اللہ نے ہر دے حقوق دسے. اور معصوم علیہ السلام نے پوریاں تاریخاں بھر دیتیاں حقوق انسانیت تے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ انسانیت حقوق. سیف رضویہ علی بن موسیٰ رضا کیا ہے؟ انسانیت حقوق. سیف سید الساجدین سیف سجادیہ کیا ہے؟ انسانیت حقوق. اور اسلام اللہ نے حقوق نو کوئی اس طرح متعارف کروایا کہ اللہ نے اسلام اپنا حق جڑے اس دے بعد بندے دا حق نہیں رکھیا. اللہ نے اسلام میں اپنے حق دے نال بندے دا حق رکھیا. بھئی بڑی توجہ چاہنا، بڑی قیمتی مجلس نے مت سمجھو نریاں گلان نہ، ایک ایک لفظ نو میزان معرفت تے تولو اور پھر وزن زندگی بھر کرنا جواب. اللہ نے اسلام دے اندر
اپنے حق تو بعد بندے دا حق نہیں رکھیا. اسلام دی کوئی خوبصورتی نو سمجھے ہی نہیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جس نو اللہ پسند کرے. چپ کر کے سن میرا بچہ, چپ کر کے, ہس نہیں مجلے ہسن دی جا نہیں, چپ کر کے سنو, سمجھو میں کیا آکھ رہا. کل بولنا پہ جاوے تو تسی بول سکو اسلام کیا ہے. میرے محترم سامعین, اللہ نے اسلام نو حقوق دی بنیاد تے بلند کیتا دنیا کے. جو حقوق اسلام وچ اللہ نے دنیا نے وکھائے باقی کسی ادیان وچ نظر آئی نہیں. گل پتہ نہیں کس پاسے جا رہی ہے, ہن تھوڑا میرے نال ٹرنا, پھر فضائل جدو آسی تو پھر نعرہ صلوات چلدا راسی. پہلے میں موضوع راستہ کراں, کچھ پہنچاواں ذہن آمادہ ہوویں پھر پہنچاواں, نہ آمادہ ہوویں تو اس جا تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مصائب بھی پڑھیا جا سکتا ہے. پوری توجہ چاہنا میرے مسلمان شیعہ سنی بھائیو, اللہ نے اپنے حق دے بعد بندے دا حق نہیں رکھیا. اللہ نے اپنے حق دے نال بندے دا حق رکھیا. ان قرآن دی بھی معروف آیت پڑھا, ہر بندہ شرکت کرسی. خالق نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھ تے زکاة ادا کر. نماز پڑھنا اللہ دا حق ہے, زکاة دینا بندے دا حق ہے. واہ واہ, مولا زندگی دراز. اللہ نے اور پھر جدو حقوق دا تذکرہ آیا موضوع فدق, تو ایویں تو نہیں بھی میں اٹھ دے نال فدق تے تقریر شروع کر دے, میں کو رٹا تو ہے نہیں. تجھی تو روایات سامنے آسن میں توڑے تک پہنچائی رکھساں. تو پہلے حقوق تے بولی, جدو حقوق دی سمجھ آ گئی فدق آپے سمجھ آوے سے. جدو حقوق دی سمجھ آ گئی نا کہ اللہ نے حقوق دی بیس کی رکھی اسلام میں, تو فدق آپے سمجھ آ جاسی. تو جنہاں نہیں سمجھ آ رہے ہیں, چونکہ خطبہ واعظین نے جو اٹھ دے نال ہی گل فدق دی شروع کر دی تھی, تو لوگ ادھے تو پیچھے رہ گئے. تو پہلے اسلام میں ویکھیے کہ حقوق دا اللہ نے معیار کے رکھے, اس دے بعد سن نتیجہ دینا ہی نہ پوے, ہر بندہ خود نتیجہ دے کے جاوے. خالق نے حقوق اللہ دے نال حقوق العباد نو رکھیا. اچھا وہ تو ایڈا کریم ہے بھائی, یاد ہے میں اپنے حقوق معاف کر دے سا. ہائے 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 ہائے, میں فدق سمجھا لیا جے صاحبان اشارہ واسطے. خالق لم یزل نے اے فرما دیتا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دے سا. تیجے اگر تو بندے دا حق رکھیا, اچھا وہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, وہ ایسی اسم ہے, وہ ایسی ذات ہے, وہ ایسی صفات دا مالک ہے. اچھا ونڈ وکھیا ہے حقوق العباد تے جدو رکھی خالق نے, تو خالق فرمایا بندیا تو چاہنا ہے میں تیرے تے رحم کراں. اللہ میں چاہنا. خالق فرمایا جے میرے تو رحم چاہنا ہے نا, میرے بندیاں تے رحم کیتا کر. خالق لم یزل نے پھر فرمایا اگر چاہنا ہے کہ میں تیرے گناہ تے پردہ پاواں, تو میرے بندیاں دے گناہ جڑے جان دے انہاں دے تے پردہ پا. جیڑا مخلوق تے رحم نہیں کردہ, معصوم فرمائے دن اللہ اس تے رحم نہیں کردہ. حقوق دا تعارف کر دیاں اسلام میں بہت بلند دو ہستیاں حقوق دے تاج دے قریب نظر آئیاں. اسے ایک ہے ماں, ایک ہے باپ. تھوڑا تھوڑا حقوق تے تذکرہ آسی تو انشاءاللہ نتیجہ ایک نتیجہ اور مجلس مکمل. ماں دے حقوق, ماں دا جو تعارف اسلام نے کروایا ہے وہ باقی کسی دین دے اندر نہیں. جو اسلام دی عظمت, چونکہ اسی تہاں اسلامی معاشرے دے لوگ نا, جو تسی باقی دوسرے دیناں چ جا کے ویکھو کہ اتھے ماں دا کے مقام ہے یا ماں دی کی اتھے عظمت ہے, اور کمپیریزن ٹو اسلام کرو, سنو اسلام نہ رلاؤ, اسلام کتھے مان وکھا رہا ہے اور باقی دین. مثلاً اگر اسلام دے اندر ہی اسی بات کریے تو اسلام دے اندر جنت دے کتنا بڑا کنسپٹ ہے. تو انسان سارے ٹارگٹ اللہ جنت دے دیتا ہے. کوئی بندہ عمل کر رہے ہے تو ٹارگٹ جنت ہی ہے. مثلاً ساڑھے کچھ بھائی ہیں جڑے بسترے موڑیاں تے رکھ کے تے گلی گلی تبلیغ کر دیں,
اکثر بندے انہاں دے کر مسجداں دے بوئے بھی بند کر لیندے، کسی ہور مسلک دی مسجد دے ٹور جاویں تو بندے کٹ چھڑیندے نہ سوے کیا اکھاں نال، لیکن وقت بھی وہ لڑدے نہیں۔ وہ چاہے گلی چونہ نیندر کرنی پوے، سڑک تے رانا پوے، کیوں؟ انہاں دے ذہنے چوندہ ہے بھی اسی اللہ واسطے کر رہے ہیں، تو ذہن انہاں دے چ بھی جنت ہے، بھئی جنت مل سی۔ تو اگر اے مجلس خمسہ ہو رہے ہیں تو اس دی بھی ایک نظریہ کسی نہ کسی مقام تے جنت ہے، بھئی جنہاں دے بلندی درجات واسطے بانی کروا رہے ہیں، تسی آ رہے ہو، میں پڑھ رہے ہیں، بھئی جنت مل سی۔ ہاں اسی جنت منگ دے پہ ہیں جنہاں نے اللہ دیتی ہے، تے محمد فرمائیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے سیاہ سنے بھائیو، تو اسلام دے اندر جنت ایک ٹارگٹ بنا دیتا، اچھے عمل کرو جنت ویسو، مجلس کرواؤ پڑھو جنت ویسو، دین تے عمل پیرا ہو وہ جنت ویسو، تو جنت سامنے ٹارگٹ بن گیا۔ کئی بندے تو جنت واسطے اتنے جلدی اچ نظر آئے، اتنے جلدی اچ نظر آئے، بمب لیا، خود کش جیکٹ پائی، پین کڈی تے چل بھائی، انہاں کہا بھائی جنت اچ جڑا اتھے نہیں نہ پہ دسدا، وہ جنت اچ پہنچ گیا، پوری توجہ۔ تو وہ بھی انہاں دا ٹارگٹ بھی جنت ہے، کوئی مجلس کروا رہے تو جنت، میلاد کروا رہے تو جنت، اور خالق لم یزل نے جدو جنت دا تعارف قرآن اچ کروایا اور جس صورت دے اندر پوری جنت دا تذکرہ فرمایا، اور میرے محترم سامعین یاد رکھیا ہے، میں جملہ آکھنا چاہنا تائیدہ قدا کریا ہے، جنہاں دیا ماما حیاتن او جا کے قدم بوسی کرنا، جنہاں دیا ٹور گئین جمعے آلے دے انہاں دی قبر تے کھلو کے پیرا لے پاس سے دعا منگ لینا، خالق زندگی دے گناہ معاف کر دیندے صرف ماں پیو دی قبر تے جامن نال۔ کیا عظمت اسلام دی کہ جدو اس سے چلا نے ماں دا کردار وکھایا، پوری توجہ چاہنا، اونج بندے نو آکھیا نماز پڑھ، روزہ رکھ، عمل کر، صراط مستقیم، میزان، اے سارے کم کار، حج، روزہ، زکاة، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اے سارے پیپر دے کے وقت اگوں حشرت، وقت 50,000 سال دا دیں، وقت اس دے اگے پولے سرات، وقت اگوں میزان، وقت کدائیں جنت دا دروازہ، ایک جاتے اللہ جنت اتنی دور بھی کھائیے، پر جدہ اسلام دی گل آئیے اللہ اوہ جنت چاہ کے ماں دے پیرا ہیٹ رکھ دیتے ہیں۔ کوئی توجہ ہے یا کوئی نہ صاحبہ؟ بسم اللہ مل کے بولو حیدری۔ تو اے کیا ہے؟ اے اسلام دی خوبصورتی، اسلام دی خوبصورتی، بیوٹی آف اسلام۔ اسلام اتنا خوبصورت جس سے ماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں کعبہ دا، ایک بندے 25 حج مانو ایک کپڑے وچ لپیٹ کے، بزرگ مانو کانڈ تے چاہ کے زنبیل جی بنا کے 25 حج کروائے۔ دیکھنا اسلام ماں دی کیا اہمیت بیان کر رہے، اور چکر والے تو حضور تے نگاہ پہ قریب آ کے سلام کی، تو یا رسول اللہ ماں نو حج کروا رہے ہیں، 25 پورے ہو ویسے اے جڑا حج آ رہا ہے، پوری توجہ، ای 25 حج جڑے میں کروائیں عمریاں دا حساب ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حق ادا ہو گیا؟ ہون اللہ نے اس نو جو اجر دینا ہے، اے تا جنت بھی اس بندے دی مثال ہو سی جس 25 حج ماں نو چاہ کے کروائیں، لیکن اللہ ماں نو کس مقام تے رکھیا ہے؟ اللہ فرمائے میرا محبوب اس نو آگ تو تا دینا حق ادا ہو گیا ہے، ماں دے صبر علی ایک رات دا بھی اجے حق ادا نہیں ہو۔ جدو خشک جاتے تین لٹا کے، تیرے علی نجس جاتے پلید جاتے، ماں اجے اس دا بھی حق ادا۔ تو ایک یہ اسلام، اسلام دس رہے کہ ماں دی عزت کی میں کر دی۔ میں کل دسے نا کہ جس گھر بزرگ ماں یا باپ ہوئے، وہ میں سمجھے میرے گھر معصوم فرما رہے ہیں، میرے گھر اللہ دا ایک نبی موجود ہے، تو یہ اسلام ہے۔ پوری توجہ، باپ دے بارے، باپ دے حقوق دا تعارف اللہ اسلام میں کروائے۔ ہن 10 کون رہے؟ نبی 10 رہے، نہیں ذہن چ رکھنا فدق تے پہنچن واسطے 10 نبی رہے، ماں دے حقوق ہیں، باپ دے حقوق دا تذکرہ ہے۔ تو حضور فرمایا
دیکھو ایک مثال ہے، ایک بندے حج تے جانا ہوئے تو کتنا سفر کرے. پہلی گل تے بھی درخواستاں دے، ان درخواستاں لوگ دے بھی رہے ہیں جنہاں دی منظوری جو ویسے نہ بھی صحیح. تو بھائیو جدو حج دی درخواست لوگ دین دین، پھر حج کر دین، پھر اوکھا سوکھا وطن چھوڑیا، اولاد رزق ہر سے چھوڑیا، پردیس کٹیا، حج کیتا، قربانی صحیح صفا مروہ، وقت بھی کسے لکھ کے نہیں دیتا بھی حج قبول ہے، کسے لکھ نہیں دیتا کہ حج قبول ہے. تو کیا اسلام دی خوبصورتی ہے؟ حضور فرمائیں دن او میرا امتی تیرا دل ہے حج دا ثواب لونتے؟ یا رسول اللہ دل تا بڑا ہے. فرمائے گھارے چوٹ صبح دے وقت سدھا پیو والے پاس سے ٹور، پیو دے منہ والے پاس سے خوش ہو کے ویکھنا تیرا کام میں، حج دا ثواب اللہ تو لائے کے دینا میں محمد مصطفیٰ، پورے حج دا ثواب. تو یہ کیا ہے؟ اس حق حقوق اسلام دی خوبصورتی ہے. اسلام دین ایسا نظر آ رہے ہے. باقی دنیا جا کے ویکھ لو والدین نال اولاد کیا کیا کر رہی ہے. ہون بھی او والدین نال اولاد زیادتی کر رہی ہے جس والدین نے اولاد نو اسلام دی تعلیم دیتی نہیں. گھبراہٹ نہ ہو رہے میری انگل نہ تو جنہ اولاد دی اچھی تربیت نہ کرنا، معصوم علیہ السلام فرمائندے نے او گناہ ہے کہ جس دی سزا اللہ دنیا تے دے دے. اگلے دن تھانہ جھال چکیاں وچ صحیح سکلین شہروں کول بس بیٹھے آسے تے ایک بزرگ کھلے رومن. اسا کہ جی میرا پتر ہے تے سن دوہاں اپنے ماں پیو دوہاں مار دے تے منہ تے مار دے منہ تے. سیدزادے آکھیا بھی اتنی دیر اس نو مارو اندے پتر نو کھڑا کر کے جب تک اس دا منہ سوج نہ جاوے، اور پائیں تو ساتھ چاٹا لگیاں تے وہ پیو پہ آدھا ہون بس کرو نہ مارو. لیکن غلطی کی تھی ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے. میرے محترم سامین، تربیت اگر اولاد دی تسی نویں نسلہ دین جا رہے ہو زمانے نو، اور جوانوں تسی نویں نسل ہو. اگر اہل بیت تو دور ہو گئے، آئمہ علیہ السلام دے آقام تو دور ہو گئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیتا، تو پھر جہالت تو سن کوئی نہیں روک سکتا. پھر لڑائیاں، فساد، جھوٹ، دھوکہ، فریب، حق غصب کرنا، تو پھر مجلساں دا کیا فائدہ؟ اہل بیت علیہ السلام نو منن دا کیا فائدہ؟ تو میرے محترم سامعین یاد رکھنا، اپنے آپ نو تیاری ایسی دیو کہ جڑی دنیا چ بھی کم آوے اور ظہور ہو جاوے تے لشکر چ بھی کم آوے. اگر تسی اس عقیدے تے نہیں جی رہے تو پھر شیعت کیسی؟ جے کدی ذہن ہے یہ دنیا ہی دنیا ہے صرف، تو پھر شیعت کیسی بھائیو؟ جے قبر یاد ہی نہیں، یا یاد ہی نہیں بھی جو قبر چوی ٹور گئے اس سے تو تاں بھی مولا دا ظہور ہویا تو تاں بھی لشکر شامل ہو وسائیں، تو پھر دنیا دار تو ہو گئے. اور دنیا تو اڈے پیر علی طلاق دیتی ہے. مولا فرمیندے نے ہاں دنیا چ نہج البلاغہ بادشاہ فرمائے دنیا چ اتنا بس لے لو، اتنا لے لو کہ جڑا اگا حساب سوکھا ہو جاوے. تو ان توڑے پیر دا ایک فرمان سناواں. مولا تو کسے پوچھے مولا کدی تسی کتنے کتنے توانو تحفے لوگ بھیج دیں، تو سارے تقسیم کر دیں دیو. یاد رکھے ماویہ دا گزر ہو جائی مولا علی دے گھر دے کولوں تو اسا کیا بھئی لوگاں کہ اے علی دا گھر ہے، پتہ نہیں کون سمجھے، تو اسا کہ اے علی دا گھر ہے. ماویہ کیا او علی تے اے گھر. ہائے 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 ہائے، تعریف تو ہے جڑی اگلیاں دے منہ چو نکلے. ایڈے علی دا او علی منیت ہر کہنا علی ابن ابی طالب نو. میں اکثر ممبر تے آدھرانا میرے پیر علی دے دشمن دی ایو ہی بڑی سزا ہے، وہ دشمن ہوئے بھی صحیح نہ تے آنکھ نہیں سکدا میں دشمن علی. اللہ بلند مہربانی جناب مل کے حیدری. او علی اے گھر، اور بیت علی اگر تسی کوفہ جا کے ویکھو تو اتھے جا کے ویکھو کہ اتھے جڑے گھر ہیں فٹاں وچ کمرے سادات دے، فٹاں وچ اتنا اتنا کمرہ ہو سی، اتنا بس اتنا جتنا ممبر دی لمبائی ہے. تو حکومت کتھے کیتی ہے آج تک؟ ہر دل تے راج محمد و اہل بیت محمد. بولو تو اسلام نو سنواریا کیویں؟ اللہ نازل کیویں کیتا، رسول اللہ پہنچایا کیویں؟
اہل بیت علیہ السلام بچایا کیویں؟ صحابہ بھی ہر منزل تے نال رہے نا، حضور دے باوفا صحابہ جنہاں قربانیاں دتیاں، خیبر وچ بھی شہادتاں ہوئیاں، بدر وچ بھی ہوئیاں، خندق وچ بھی ہوئیاں، احد وچ بھی ہوئیاں، حسین ابن علی نال بھی صحابان کربلا وچ بولو ہاں اے حسین ابن علی دا مقدر ہے کہ حسین ابن علی دے سارے صحابیاں چ ایک بھی رضی اللہ نہیں، سارے علیہ السلام۔ انہاں تو یہ گل نہیں کہ اللہ انہاں دے تے راضی ہو جا، اللہ انہاں دے تے سلام بھیج رہا ہے۔ زیارت شورا پڑھ دے رہے ہو میرے سامنے قدردان، اللہ انہاں دے تے راضی، اللہ انہاں تے سلام بھیج رہے ہیں، چونکہ مشکل ترین وقت آئی تو تے کون بول رہی ہے؟ تربیت۔ حسین ابن علی نو نہیں جھکاون دی کوشش کیتی جا رہی، دراصل محمد مصطفیٰ نو جھکاون دی کوشش کیتی جا رہی، چونکہ حضور فرما چکے ہیں کہ حسین میرے بچوں ہیں، میں حسین اچوں ہاں، ہو سکتا ہے اگر حسین نہ جھک جاون تو کل اسی قبر رسول تے جا کے اکسائیں تساں تے فرمایا حسین میرے بچوں ہیں، جنہ طاقت اگے تسی نہ جھکے تہاڈا حسین کیوں جھک گیا؟ تو میرے محترم سامعین لطف لینا اس بات دا، کلو نا محمد فرمان آ کے سکھ نال قبر اسے جانا اے مصطفیٰ دا اعزاز ہے، تے معاشر تک محمد دی گل دا پہرا دینا ہے، بطول دے پتران دا کام۔ آج بھی اگر امام عصر علیہ السلام پردہ غیبت چین تو فرزند رسول دی حیثیت نال تو تربیت بول رہی، بیٹے تربیت ہوئی تو بیٹے کیسے ہوئے؟ حسنین کریمین۔ رسول اللہ کو کربلا دی جنگ وے کہ نہیں آکھے جنت دے سردار ہیں، حسن مجتبیٰ نو کہ لو دی تحریر پڑھ دے ہو یا سن کے نہیں فرمایا جنت دے سردار ہیں، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین علیہ السلام کربلا نہ بھی ویندے تا بھی جوانہ نے جنت دے سردار ہیں۔ تو حسین کربلا لڑے کیوں؟ او تربیت۔ حسین علیہ السلام دا آخری جملہ 28 رجب نو یاد رکھنا پوسی ساریاں قوماں نو۔ لوگاں مدینے والے پوچھے مولا تسی کیوں جا رہے ہو؟ تو مولا فرمایا میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ہائے 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 مولا تو زندگی دراز فرما۔ تو یہ اس ماں دی تربیت بول رہی ہے، اس ویڑے دی تربیت بول رہی ہے، اے امامت بول رہی ہے، حجت دلیل بول رہی ہے۔ پوری توجہ، اللہ نے باپ دی عظمت دسی، اور جدوں بھی گل ہوئی علی ابن ابی طالب دی تو ویکھو اسلام وچ پورا کیویں معیار ہویا۔ حضور فرمایا الحسن والحسین جواناں نے جنت دے سردار ہیں، اور انہاں دا باپ علی انہاں دے نالو بھی افضل ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس پیو دا کیا فخر ہو سی جس دے دو امام بیٹے تے دو میں جواناں نے جنت دے سردار، لیکن جدو حقوق دا تذکر آیا خالق فرمایا اگر باپ نال بیٹا دسترخوان تے بوے تب پیو تو پہلے دسترخوان والے پاسے ہاتھ نہ بدھاوے، لقمہ چاونے جلدی نہ کرے۔ اسلام نے دسیا اگر پتر کسے جاتے بیٹھے تو پیو آ جب سنو چاہیے اٹھی کے باپ دا استقبال کرے، نشست ہور نہیں۔ اے ہن حقوق حضور دس رہے ہیں، حضور دس رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا بھائی دے حقوق تے بڑا حضور نے غور کیتا ہے اور بڑا دلیلاں دیتی ہیں اور بڑے خطبے دیتے ہیں بادشاہ نے فرمایا بھائی دا خیال جڑا رکھ دے مومن، اور بھائی اپنے دا اگر وہ غریب ہے اگر اس دا خیال رکھ دے، اس دے نان و نفقہ دا خیال رکھ دے تو اس دا خیال اللہ رکھ دے۔ آئے ہائے ہائے تو سمجھ ہی رہی آئی، جس بندے نال دو چار گن مین ہوئے اس دی تک نہیں پوندی کسے تھے، تے جس دا خیال اللہ، جس دا حافظ اللہ ہوئے، محافظ اللہ ہوئے۔ تو اتنے اسلام نے بڑی غور کیتا ہے، توجہ دیتی ہے۔ ایک تا بھائی دا بھائی نال بڑا مضبوط رشتہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اس بندے تے محمد و اہل بیت محمد راضی نہیں ہے، میں تاریخ پڑھ کے پیادان جس دے اپنے دسترخوان تے تک کھانا ہوئے لیکن پتہ بھی ہوئے بے برات گھر فاقہ ہے یا کھانا نہیں ہے، چونکہ دین اسلام تسی سب تو پہلے کچھ بھی ہو، تسی شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اس تو پہلے تسی مسلمان ہو۔ مسلمان اسلام دی وجہ تو اور اسلام دی بنیاد اللہ نے حقوق تے رکھی ہے۔ میں کل بھی آکھیا اللہ عذاب کر سے انہاں بندیاں تے جڑے اپنے ماں پیو دے عزت دی وجہ تو یا انہاں دی عزت دی بجائے انہاں دا نام چاہ کے مثلا پیو دے نام نال بلاون، ماں دے نام نال بلاون تو اللہ ناپسند کردا ہے۔ اللہ تے جس حق دے اہل نو حق دیتا جاوے۔ میرے محترم سامعین، بھائی دے حقوق،
بھائی دے حقوق تے حضور فرمایا جڑا بھرا دا خیال رکھدا ہے اللہ اس دا خیال رکھدا ہے. اور خدا دی قسم ہے موت دا جو وقت مقرر ہو گیا ہے نا اس چو نہ ایک سا ودھے تے نہ گھٹے. ملک الموت جو سامنے تواڈے آ جاوے تے تسی آکھو 5 کروڑ روپیہ دینا تے دھمی تائیں جیون دے وہ کسی نہیں ادو مک گئے تے تھائیں لے ساں اسے ساں تے اسے قدم تے تیرا روح قبض کر ساں تو ہو ہی نہیں سکدا. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اس دین دے اندر ایک زندگی بھی ود سکتی ہے. میں تو اندر ساں ملک الموت دے نو آکھو نا 5 مربع لے لے تے مہینہ جیون دے ہو سکدا ہی نہیں. کیا کہنے اسلام دے. حضور فرمایا جیڑا بندہ اپنے غریب رشتہ داراں دے حقوق دا خیال رکھدا ہے جیڑا بندہ اپنے غریب رشتہ داراں دا خیال رکھدا ہے 25 سال تو لے کے 30 سال تک اس دی زندگی اللہ ودھا دیندا ہے صرف چنگا عمل کر صرف اچھا عمل کرن دی وجہ تے. 2 پھوپھیاں دا یا 2 ماسیاں دا جیڑا بندہ یا 2 بہناں دا خیال رکھدا ہے اللہ دے اس نو جنت جاون تو کوئی روک ہی نہیں سکدا. اور قبر چ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جڑے اے جدو قبر چ ہنیرا جدو ہو سی معصوم فرمائے قبر دی ہنیرا تاریکی ہو سی تو یکدم بندے دے حج و عمرہ زواری سامنے آسی زواری سامنے آسی حج عمرہ آسی اور قبر چ روشنی روشنی ہو سی. ایک بندہ ہو سی کہ وہ برزخ دے اندر ہو جا رہے ہو سی پانی دے قریب جدو پانی دے قریب پہنچ سی پیاس تو بے حال ہو سی فرشتے اس نے پھر پانی تو دور کر دے سے اور یکدم اس دا روزہ آسی اور ان پانی دے کول بہا دے سی. برزخ دے اندر انبیاء بیٹھے ہو سن تو بندہ کوشش کر سی کہ میں قریب جاواں تو لوگ اس نے ملائکہ پیچھے ہٹا دے سن تو یکدم اس دا غسل آسی صحیح غسل جیڑا ہو کر دے غسل آسی اور اس نے سرور کائنات دے کول بہا دے سی. جہنم دی آگ برزخ دے اندر لپک لپک کے اس دے منہ دے قریب آ رہی ہو سی اور یکدم اس دی صلہ رحمی آسی صدقہ و خیرات آسی مومنین ارواح اس نال گلہ نہ کر رہے ہو سن صدقہ و خیرات آسی صلہ رحمی آسی. تو کتنے چھوٹے چھوٹے عمال ہیں جڑے قبر اچ کم آ سکتے ہیں. توجہ ہے یا کوئی نہ گھبراؤ نہیں یہ معصوم فرمائیں رسول اللہ فرمائیں ضرورت مجلس دی یہ لے کے جاؤ تاکہ پتہ لگے کہ زندگی کس معیار تے گزار دیئے. تو اسلام حقوق دا مذہب ہے. حق اتھے ادا کیتے کھٹیا قبر جا کے اتھے کھٹیا جتھے کوئی کام نہ آیا 20 منٹ بندہ لیٹ ہو جاوے پورا گھر پریشان بیٹا نہیں آیا بھائی نہیں آیا والد نہیں پہنچے بچے کتھے رہ گئے ٹیوشن تو نہیں آئے سکول تو نہیں آئے وہ رشتہ دار ایو تیرے میرے لگ دے حسن غسل کفن دے کے ایک دو نقصن جلدی کرو دیر پئی ہوں دیئے دینا ہے بھائی تو بھی یہ وقت دینا ہے تو میں بھی دینا ہے آج نہیں تے کل اعلان تو ہونا آلہ ہے چھڑنا تو کس پہلے اس نہیں چھڑے اتبات کہیں چھوڑے سی بولو اعلان ہومن آلہ ہے لیکن بس لوگ سن نہیں رہے شیطان انج گھیرے ہوئے نا انسان نے. میرے محترم سامعین جدوں او رشتہ دار تے نکھے سن جلدی کرو غسل دیو کہ بلکہ نہ ہی ہون دنیا لے لیا ہون پوچھ رہے ہیں میت نو کتنی دیر ہے جنازے نو کتنی دیر ہے ہون تیرا میرا نا کسے نہیں چاہنا میت نو کتنی دیر ہے جنازے نو کتنی دیر ہے وہ لگ دے رشتہ دار نار رلسن اور 3 سائیاں کیوں دیتیاں ویندیاں قبر تائیں ویندیاں تاکہ میت جیڑا ہے گھبراوے نہیں اس نو تا اپنا اگلا گھر دس دا پہ ہوندہ ہے تاکہ وہ گھبراوے نہیں تو 3 سائیاں دے کے جدو قبر چ لٹایا ویندہ ہے نا اتھے علی ابن ابی طالب فرمیندن او دنیا دی اس ریس چ بھجن والا مومن اگر کسے قدم تے کھلو کے اپنی آخرت نو سوچ لی ہوئی میں ہاں کہنا دا تے کم کنہاندے آ رہیا اگر تو ساڈے نال زندگی لاویں انج زندگی گزارے جویں نبی چاہندے میں علی چاہنا میرے یار امام پتر چاہندے تے جویں ایسا قربانیاں دتیاں اگر انج گزار کے کچھ ورکے تے لکھا کے لے آئے ہو وقت میں علی پہ آدھا کلا نہیں 11 پترہ نال تیری قبر اچ نور ہی نور کر دے ساڑھے معاشرے وچ کیا ہو رہی ہے حیدری ساڑھے معاشرے وچ کی ہو رہی ہے سارا شاہ جانے تے راہ جانے راحت اندوری نے ایک نظم لکھی اس اسلام تے اس نے لکھیا کہ انصاف بابی ساکھ شاہ جی قبلہ انصاف
ظالموں کی حمایت میں جائے گا. انصاف ظالموں کو موضوع اتنا ڈاٹا شروع کی تو ہر بندوں سے پتہ نہیں کہ بنسی نہ گھبراؤ، علی جیسا امام بھی تو موجود ہے نا. لیکن مولا دی کچاری وے سر ادب تو جھکے، شرم تو نہ جھکے. وہ جیڑا کسے دا حق کھادی بیٹھا ہے یا کسے دے پلاٹ تے یا کوٹھی تے یا رقبے تے قبضہ کیتی بیٹھا ہے، وہ فدق علی مجلس سے کیوں آیا بیٹھا؟ میں کل آکھے نہیں میں فدق تے پڑھتا. جیڑا دھی دا حق رکھی ودا ہے، بھرا دا حق نہیں دے رہا، وہ کیوں آیا عیسائیاں نو رومن؟ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ اور کو لکھ دیں کہ الجھا ہوا ہے رات دن. بھئی ہر بندہ میرے سمیت پوری دنیا شیر تے شیعہ سنی وہابی ہر بندہ غور کرے. الجھا ہوا ہے رات دن، کون عدالت میں جائے گا؟ الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں، اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا. اور خوش فہمی اسی تو آنا دے نا جنت مل سی سارا کچھ مل سی، لیکن اگلیاں 17 سن لینا. وہ فرمیندن الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں، اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا. خوش فہمیوں کی بھیڑ میں، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ میں چلو اپنے آپ نو آکھ رہے ہیں، اگر تسی غصہ ہو گئے ہو میں اپنے آپ نو آدھا، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ تو برزخ نو عبور کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ جڑے اعمال ہیں جو آئمہ علیہ السلام نے فرمائے نے تو ان قبر اچ کم دے سن بھائیو، قبر اچ کم دے سن، 14 دی کچاری اچ کم دے سن. تو اللہ نے حقوق تعارف، ماں دے حقوق، باپ دے حقوق، بھرا دے حقوق، بہناں دے حقوق، ہمشیر دے حقوق تے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ کہ جدوں بھی کوئی بھرا بہن دے گھر جاوے تو خالی ہاتھ نہ جاوے، کوئی نہ کوئی چیز بہن واسطے ضرور جتنا فرد ہے. مومنہ پوچھے مولا وجہ، مولا فرمائے نے چونکہ وہ بہن والدین دی طرف بھرا تے حق رکھ دی. تو اسلام دے اندر بہن دے حقوق، ماں دے حقوق، ماں باپ دے حقوق، ہمشیرہ دے حقوق، رشتہ داران دے حقوق. رسالہ حقوق سید سجاد علیہ السلام نے لکھیا کہ اسلام دے اندر مؤذن دا بھی حقوق ہیں. آجڑا آزان دیندہ ہے، مؤذن گلی بازار مل جاوے تو تواڈے امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اس دی تعظیم انج کرو جی میں کوئی اپنے محسن دی کردہ ہے. محسن دی مثلاً یعنی کہ تسی اسی کام کارے چاہاں اس اللہ اکبر دی صدا دے کے تو ان بلایا، اذان دے کے بلایا، کام کار چھوڑے تو محسن ہویا نا. اور پھر مولا نے اسے رسالے سے لکھیا امام سجاد علیہ السلام کہ پیش نماز دے حقوق ہیں، پیش نماز دے حقوق ہیں، وہ بھی تو آڈا محسن ہے. اگو مولا نے بات کے ڈی وڈی لکھی، امام نو زیبا ہے ڈی وڈی بات لکھنا. مولا فرمائے چونکہ تو آڈی طرفو اللہ نال گل کردہ ہے، گناہ پچھلے کیتے ہوندے تے معافی ہو مانگ رہے ہوندے. بولو بھائی، اوسیت مند بھی ہوئے تو آکھ رہے ہیں یا اللہ سب بیمارن شفا دے، گناہ ساڑھے تو معافی ہو. تو میرے بھائیو ایک مؤذن دے کتنے حق ہیں، ایک پیش نماز دے کتنے حقوق ہیں. تو میں ممبر تے اعلان کر کے آکھنا چاہنا ایک چھوٹی جئی مسجد دے امام دے اتنے حقوق ہیں تے جڑا زمانے دا امام ہوئے اس دے کتنے حقوق ہیں. کس پیش نماز دا احترام اس رنگ نال کرنا ہے. تو اللہ نے سارے حقوق دا تعارف خالق لم یزل نے اسلام اچ کرایا. ہون اللہ نے سارے حقوق، اللہ اسلام اچ بھائیو اس دے بھی حقوق رکھیں جڑے کوئی حق نہیں رکھ دے. کدی سوچو تو صحیح اسلام کس بلندی دا نام ہے. ایویں شبیر علی اکبر تے عباس دے بھرا دے دیتے اسلام پیچھے. بولو دین پیچھے دیتے نا، ولایت پیچھے دیتے نا. بولو دین بھی بچایا تو ولایت بھی بچائی.
تو آج دو میں چیزاں سر بلند ہیں، دین نال بھی دنیا لڑدی راسی، ولایت نال بھی لڑدی راسی. نہ کوئی دین نو مات کر سکتا ہے، نہ کوئی ولایت نو کر سکتا ہے. کیوں؟ حسین قربانی دیتی ہے. تو آخر اسلام اور ولایت اتنی بلند شے تو ہے نا کہ حسین علیہ السلام کوئی شے نہیں بچائی، ہر شے اللہ دے دین تے دے دیتی. اور دین دی تکمیل دا نام ہے علی ولی اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام اللہ مکمل ہی کیتا ہے دین حق نو ولایت علی تے. تو پورے ولایت اور اسلام نو اکٹھا بولن واسطے دین دا لفظ استعمال کرتا. کس دین کتنا بلند ہے. اللہ فرمایا فقیر، خالق فرمائے فقیر نو اگر دے نہ سکتا قرآن چلا کیوں جھڑک نہ دے میں، جھڑک نہ دے بھی فقیر نو. لوگ خدا دی قسم اپنی خوشیاں تے لکھ روپے دے دیں دیں، لیکن سامنے کوئی ایسا ہووے حقدار سامنے آ جاوے. ویسے اگر تسی اس نیت تے سامنے کوئی مانگ لوے جو پھر دیو تسی اس نو دیو، اے نہ ویکھو اس اہل ہے یا نہیں. تو رسول اللہ فرمائیں دیں جے تو اے نظریہ رکھتے وقت اللہ بھی تن او چیز عطا کر سی، او بھی دیسی جس دے اہل ہیں، او بھی دیسی جس دے اہل نہیں. دین اسلام تو غریب دا حق کے حضور فرمایا چونکہ غریب سوال کیتا تو بر بنیاد سوال. ہن دولت تیری ہے لیکن حصہ اس دا بھی اسی، مال تیرا ہے لیکن حق اس دا بھی، کیونکہ وہ سوال کر لیا دین دے دارے چ اللہ دے ناتے. یا اس نو کچھ دے، اگر نہیں دے سکتا تو معافی مانگ، معذرت کر، ادب نال کر، جھڑک نہ دے، دھکا نہ دے، ٹھڈا نہ مار. پتہ نہیں کون کس رنگ ہی تیرے بوئے تے آیا کھلا ہوئے، پتہ نہیں تیری ازمائش ہوئے، پتہ نہیں تیری ازمائش ہوئے، پتہ نہیں میری ازمائش ہوئے. تو دین اسلام میں اللہ نے سارے حقوق دا تعارف کروایا ہے محمد دے ذریعے. اور سر چاہو نتیجہ دے بھی یہ تے مسائل پڑھئے، اللہ نے سارے حقوق پہنچائے نبی دے ذریعے. تے ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ ساری دنیا دے حقوق پہنچائے محمد دے ذریعے، تے اللہ اسے محمد دی دھی دا حق نہ پہنچاوے. خدا را ذہن بلند کرنا کیویں ہو سکتا ہے اللہ نے ماں دے حقوق، بہن دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، مؤذن دے حقوق، پیش نماز دے حقوق، مقدمہ سید آئی تو اڈی گواہی لکھی جاوے اور مولا نو حاضر ناظر جان کے مجلس پڑھن دا دیا. میرے شیعہ سنی بھائیو، محمد دے ذریعے اللہ سارے حقوقہ دی پہچان کرائی تے اللہ اس دا حق نہ پہنچاوے جن دے ذریعے محمد دی پہچان ہم فاطمہ تو اللہ اس دا حقوق نہ پہنچاوے. تو ہونے ہے مسئلہ. اگر اتنی ماشاءاللہ دلیری نال گفتگو سنی ہے میں تو کرن دا دی اور حق کے، تو ہن اسے دلیری نال اس نتیجے دا تائیدن جواب دینا ہے. تائید داد نہیں، داد علیہ اور فضائل تائیدن بولنا. میرے شیعہ سنی بھائیو، فدق دا مسئلہ وراثت دا مسئلہ نہیں ہے، اللہ دی عدالت دا مسئلہ ہے. کی سنے ہیں ہون تک تساں؟ فدق مہربانی بزرگو، فدق دا مسئلہ کھجوراں دا مسئلہ نہیں. مقدمہ سیدہ بھی تائید ہو جاوے. فدق دا مسئلہ کھجوراں دا مسئلہ نہیں، چاند میلاں دے باغ دا مسئلہ نہیں. فدق دا مسئلہ اللہ دی عدالت دا مسئلہ ہے کہ اللہ سارے نو حق دے رہی ہے. بہنا بھراواں، رشتہ داراں، پھوپھیاں ماسیاں، بڑے بھتریے، نانا نانی، دادا دادی، پوترے دوترے، سارے نو حق دے رہے تے جن دے حق ذریعے پہنچائے. اللہ اس محمد دی دھی دا حق نہیں دیتا. تو فدق دا مسئلہ وراثت دا مسئلہ نہیں ہے، اللہ دی عدالت دا مسئلہ ہے. تو مسلمان آئی تو بات یاد رکھی، سیدہ دربارے چ وراثت ثابت کرن نہیں گئی، اللہ نو عادل ثابت کرن بابا. میرا جملہ مکمل ہو گیا، خدا زندگی دراز. اللہ دی عدالت دا مسئلہ ہے. اگر بنت نبی دربار نہ جان دے تو معاشر تائیں دھیاں نو حق نہ ملدا. روندیاں پیکے بوئیں تو ٹرویں دیا دھیا. ساڑھے مذہب حقہ وچ ایک بیٹی ہوئے او پوری باپ دی جائیداد دی وارث سے. آج بھی مذہب حقہ دا لا قانون ہے. وراثت دا مسئلہ نہیں ہے. کل نہیں میں تو عرض کیتا جناب فضا کہ میں چاندی بنا لینی، تو حسین فرمائے میرے مسلح تلے رکھ. تو
حسین فیضا دن میں سمجھ ہی نہیں سکی اس بی بی دی عظمت کیا ہے، مسلح چاہواں تے تلے سونے تے دریا پہ باندھے، فدق دا مسئلہ نہیں ہے، اللہ دی عدالت، اللہ نو عادل ثابت کرن گئی، اور تو اسلام دے اندر ہی تا زندگی گزار دی ہے، بندے آدن کے ہوئے آج ایک بی بی خالی وال گئی ہے، جو میں بھیڑاں دے پردے قربان کر دوں، او میں دارین قربان کر دے، ماشاءاللہ اپنے غم میں چنا روگو، قبلہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقام و نور اللہ مرکد، وہ فرمیندے ہوندے آئے نبی دی دھینو کوئی لمبی تاریخ دے چھوڑ دے، کوئی چوکھے دے جینا آئی میری سے، تو میں بھیڑاں دے پردے قربان کر دے، اور دکھ تے اس ویڑے چو مکے ہی نہیں، جنازے تاج تا ہی نہیں مکے، اس ویڑے دا انہ قبر آندہ ایک وارث بچ گئے تھے، وہ بھی خون ودا روندہ، بندے پانی نہیں رو سکتے تھے، جیڑا صبح شام خون روے، میں دارین قربان کر دے، میں کتاب اچ پڑھے جدا مولا حسن بادشاہ دا پہلا سفر ہو سی، مکہ تو مدینہ لے پاسے ادرا چو بات مولا واپس ویسے تو گورنر مکہ نو قتل کر دیتا ویسی ظہور مولا محمد و اہل بیت محمد دے نال نال دے زندگی دے چند سال نے گزار جاؤ جوانوں، اپنی آج روح آج تو اڈی قبر آج اللہ منیدہ نے منا لو، آج روح قبضے ویچے، آج 14 تو اڈے گھر آندن بلا لو، آج 14 تو اڈے ویڑے چاندن بلا لو، آج کربلا دا غریب زخمہ نال تو اڈے گھارے چاندے بلا لو، ہو میں دارین قربان کر دے مارا، پھر جدو مولا مدینے پہنچے نا، مدینے امام پورے لشکر نواکسن دور رک جاؤ، تے سارے دور رک جا سن، کلے قائم علیہ السلام ایک جاتے آکے دعا منگسن زمین کھل سی، اس دن قبر بطول دا راز آشکار ہو سی، جو علی کیڑی جاتے لکائیے ظاہرہ، میں صحیح لفظ آکھے ہے نا، میں صدقے ہو جاؤں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے غم میں ڈرو، کیڑی جگہ تے چھپائیے سید، میں لکھ بڑے درد والے لوگ ہو، اور میں چاہنا کہ نہ مجلساں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤں، میری تو ہر مجلس دی کوشش ہوندی ہے، لیکن جو 5 دن ڈیوٹی ہے جس سے 3 دن پیچھے رہ گئے تو بڑی خلوص نال جوان کوئی سوچن جتنا میرا حق ہے، جتنا ٹائم میرے اگے میری قوم آ بیٹھی ہے، تو میں اپنے حق کے کوئی کسر نہیں اٹھانا چاہتا، میں 2 وین بھی کر سانجس تے مورے لی دیاں دی، تو امام عصر علیہ السلام آسن تو کتاب دے لفظیں سیدہ شکستہ پہلو نال نبی دی دھی اوکھی ہاتھ رکھ کے دیوار تے اٹھ سی، او میں دارین قربان کرا، اور قائم علیہ السلام او جاگدہ بادشاہ خلیفت اللہ فی الارض بقیت اللہ العظم سدھا دادی دے قدمہ تے ہتھ لا کے کیسی، او کونا جس تیرے بوئے تے اگ لائی، وہ کونا جس تیرا محسن ماریا، دادی آج کرسی تے بو، آج بچڑا آگئی ہے، اتے پرانے بزرگاں دے ایک وینے بی بی گل جبائیں پاک کے کیسی، آج ہو گئی ہے نا منت لا، نہ پہلے علی دے دشمن تو پوچھ، نہ پہلے اس نے پوچھ جس میرا محسن ماریا، نہ انہاں دے تو پوچھے نہ میرا بوہ ساڑیا، ہے اممہ بات کیس تو پوچھا تے کیا کرا، ماں گل جبائیں پاک کے کیسی، جے آ گیا ہیں چانس کریدہ ایک حسرت توڑ چڑھا دے، کہڑی ہاتھ بن کے کیسی کوئی محمل بھیج کے شام دے پاسے، مینو دھی زینب بلوا دے، واہ واہ مارو کے کیسی ساڑا ساجا دکھ دربار دا ہے، درد وڈاوے ماں دے گل اگلی بات مالیے، زینب نو جا کے آکھو ماں پیا دیئے، آج کوئی نہیں سانو مارن والا، مرحبا مرحبا، میں نوکر بابا لگ بری آتا، جھلے پور سے آن بھیرا دے، میں دارین قربان کر دے ماں، اے بیڑا بس سے تا صحیح اجڑی آدھا، لگ بری آکھا جے آ گیا ہے چانس کریدہ، ایک حسرت لگ بری آکھا، ایک حسرت توڑ چڑھا دے، کیڑی حسرت کوئی محمل بھیج کے شام دے پاسے، مینو دھی زینب بلوا دے، اما آکھنا کیا وے رو کے کیسی ساڑا ساجا دکھ دربار دا ہے، بی بی آدھی ہے ارمان ہے، وہ بھی دربار گئی ہاں، میں بھی دربار گئی ہاں، میں دھی دے گلج بائیں پاک کیسا، جڑا میں گئی ہاں تدائیاں ارمان ہے، بھر جائیاں نالائے، مرحبا 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 مرحبا، انشاءاللہ اپنے کسے غم بھی نہ رو وہ میری دعائی،
قسمت نہ ماوا دھیا دی، قسمت ماوا دھیا دی۔ جی میں نوکر ہاں، جی میں نوکر لکھ ویری آکھا جے آ گیا ہے چند نسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے، کوئی محمل بھیج کے شام دے پاس، او میں دارین قربان کر دے وہاں۔ جی لکھ ویری آکھا او میں دارین قربان، یہ دو ماوا دھیاں دی زندگی، ایک سیدہ زہرا ایک ثانی زہرا، تو دو میں کل ماں دا ویکھیا دنیا تو کی میں ٹوری، رات دے ہنیرے وے جنازہ چایا تے دھی پتہ کی میں ٹوری، ماں دی مڑوی چنگی قسمت آئی، جنازہ چامنا لے کچھ ہن تا صحیح، حال علی دی دھی تیری اپنی قسمت، جڑا شام دے رات آخری سا آیا ہا، رو کے آدیا ویر تا 18 ہے نا، واہ بھائی واہ ارمانے میں زینب دا آج آخری ویلے نا عباس لسلے، 18 بھیراما دی بھین چار بھیرا ہومن، تو قبر دیئے ٹور کریں در زمانے تے پوچھ ران دیئے، فلاں شریفہ نے بھین ٹوری ہے دنیا تو، او میں دارین قربان کر دے وہاں، قسمت اس ویڑے دی۔ جدہ اس درخت نو آکے ہاں نہ لائے تو درخت فضا ٹوریان تا قطرہ قطرہ خون دا، ایک نوہ پڑھ دے ناج جس تے وینے تے مہر علی دی دھیا دی، قطرہ قطرہ خون دا، تے جدہ سین آلیہ سین سامنے آیا تو بارش کیوں لتھی ہے؟ اتنے میں آدھرانا ساڑھے اینا علاقے اندر رواج ہے، سرگودہ جھنگ چنے اوٹ دا، ساڑھے علاقے اندر ایک رواج ہے، منڈی باؤدین تک بھی ساری اکو ثقافت ہے ساڑھی حیا ادب دی، بھین دا اللہ نہ کرے بھیرا مر جاوے نا، تو اسی لوگ سدھا فون تے بھینو نہیں آدھے بھیرا مر گئی، اسی فون کر کے آدھے ہاں جلدی آ بھیرا بیمارے تے تین سدین دے، بھلا وہ ہائے کر کے روان حلالیہ دے غربت ابو وہ بھینوں دیو وہ سمجھ بہندی آدھی راتی تا میری گل ہوئی آتے ٹھیک آئی، بات اگلا بندہ چیخ مار کے آدھے جلدی آ بھیرا تیری اڑی کے چھے، مرحبا مرحبا اللہ تو نے مرحومین دے درجات بلند فرما، بھیرا تیری اڑی کے چھے، اللہ نہ کرے کوئی ایڈی مصیبت بنے تو انشاءاللہ بھین دا پات دور دا نہ ہوئے، تے جے بھین دور تمہیں آئی ہوئے نا اون وقت تاک ولاونے بھول ویندن، مت لو کارچ بمین باسچ بمین سواری تے بمین، او پورے راہ جتو جتو وہ بھین لگ سی نا، او لوگاں آپ پہ پتہ لگ سی یہ بھین ہے، تے جی اللہ نہ کرے میں ویکھی ہے بھئی رات پوری بھین نو سفر چ لگ گئی ہے تے دیں چڑھن آلا ہے، بات بندے کے کر دیں جنازہ پڑھا کے اور رات دے جاگے بندے انٹور چھوڑ دیں، کچھ سجن نہیں بھی ویندے، او تھائیں قبرہ نال بے ویندن، قبر کھٹ کے جنازہ پڑھا کے کچھ سجنہ نو ٹور کے دور دیا نو بندے جنازہ رکھ چھوڑ دیں، آپ بندے قبرہ نال بے ویندن، راہ بھین دا وے دھین، کیڑ ویلے آوے بھیرا نال دو گلاں کرے تے اسی اس دا میت دفنا چھوڑیے، تے جدہ بھین پیکی گلیے چاہوے نا او محلے دی عورتاں چادرہ لا کی آدین قبرستان جا بھیران لے گئے دی، رومن آلہ تے جدہ بھین قبرستان دے سامنے آکے بھین کر کے آدھی ہے نا بھین آگئی ہے بیر، ساری رات دے روئے بندے بھی قبرستان نچ قبرانو گل آکے رون دین، جدہ فضا آئی آتا قطرہ قطرہ خون دا، جدہ زینب وال کھول کے آکے شام دی قیدین آگئی ہے بھیرا، کئی ہور شام ای تا بھین حاضر رہی، او میں ماں زہرا دے حوصلے آلی تیری بھین، مرحبا مرحبا، خدا تو اڈے میرے گناہ معاف فرماوے، میں صدقے ہو جاواں، میں لکھ ویری آکھا، کئی ہور شام ای تا بھین حاضر رہی، پھر شیعہ سنی بھائیو، پھر خون دی بارش لتی ہے، پھر خون دی بارش لتی ہے، تو جدو خون دی بارش لتی ہے، تو ابن تمیم تے خدا دی لعنت ہوئے بے شمار، اس ظالم دے ہاتھ کئی ظلم دا سامان ہے، اس ظالم ہی جو مکان دیتی ہے نا، میری شہزادی زمین تے جھڑ پئی ہے، جڑ دیو اماد سر سید سجاد نے سینہ بیکینہ نہ لایا، تے امام رو رو کیا دے نمہ دا محرم آئی، دیگر دا ٹائم آئی، شمر علیہ اعلان واللذاب اعلان کی تے حسین مارا گیا ہے، اما میں ایک وین کرن لگا ہوں، پر جداں تو اڈے کھلے وال ویکھے میں وین نہ کیتا، او وین شام تے کوفہ دے بازاراں چو خون بن بن کے نکل دا رہا، اما آکھے تا دہمی والا وین آدھی کرا، بی بی آدھی میں تو لون دی ودی گا، کدی تو رو میں آ، میں تیرے نال رل کے رو وہاں، ایو جیا وین سجاد کیتا ہے جو روح ماں دا پرواد ہو گیا ہے،
شام دے جنگل اچ بائیں ودھا کیا دا لوگو میں آج یتیم ہو گیا، آج میری ماں نہیں، آج میرا بابا دنیا تو ٹریا، کوئی گھر ایسا نہیں جس نو موت روایا نہ ہوئے، کوئی رخ ایسا نہیں جس نو ہوا ہلایا نہ ہوئے، مرد میت ہوئے تے پانی بھر بھر کے مرد دین دے، بولو جی اندر غسل بھی مرد دین دے، او میں دارین قربان کر دے ہوں، شام دا جنگل کسی عورت دا میت ہوئے اندرو بھی غسل دے بنا لیا گا سالہ بھی عورتاں تے بارو پانی دے بنا لیا بھی عورتاں، اور وہ بھی قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، کوئی انجو جاڑیا، کوئی اتنا ماریا لوگاں، او جیڑا 120 اٹھ لے کے ٹریا ہاں، جیسے صرف 56 علی دیا دھیاں دے ہائیں، آج جو شام دے راتے انجو جڑین، اندروں فضائے پانی سجات واقع دے، سیدہ دے اللہ آج اکبر ہوئے ہاں، واہ واہ مرحبا مرحبا، فضا دی وے عابد لال منگ دعا شالما مرونی، سجاں تیری آنکھاں دی قسم میں پانی بھرے نیاں، کمر نوا کے ٹر دیا، سینہ دی جڑا ارادہ کراں، جو زینب دے منہ تے پانی پاواں، رو کیا دیئے سجاد تیری زخمی مادہ جنازہ حل دایا، ہولے ہولے رو کیا دی اماں میرے منہ تے نپا تسے دی بھینا، واہ وفا میری سین دی، مرحبا دارین قربان کر دے ماں، رونا لیو دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی، چون بھیراواں دی ایک بہن ہوئے، کسے گھر پر نہیں ہوئے بھیرا مزدور ہوئے، جڑے ویلے اللہ نہ کرے بہن مر جاوے دہاڑی دار بھیرا بھی بوئے تے ونج روسی، رو کے کیسی بھاویں غریباں کفن پہ کیاں دا حق بندہ ہے، میں بہن دا کفن لے آیا، او بہن بھیرا دے کفنا نو رومنا لیا، فضا پانچ ویری آکھیا ہے سجاد کفن دے پواوا، ماتمی نال گالے جڑا کفن منگ دی آئی تا شام حل دیا، سجاد رات رو کے آکھیا چاچا عباس ہونا، او بھین شام دے جنگل رول کے مار گئی نے، جڑا آدھیا نو نہیں روندہ ہوں اپنا نصیب ہے، مرحبا جندی ہائے بھی نکلی، تسی تا ماتم کی تے جندی ہائے نکلی ہے، شالا شام ونج ویکھیں، روان آلا آج رواج ہے جو مسجد دے اندر چار پائی مل ویندی ہے جس تے بندے جنازہ لے ویندے، نہیں تے ساڑی زمین دی ثقافت دھی پہ کے بوئے تے مرے پہ کے نمی چار پائی رکھ دین، اتے نمہ بستر بھی چین دین جڑا بعد میت دے نا دا لوگ صدقہ کر دین دین، نمی چار پائی تے نمہ بستر غریب دی دھی کانوی بھینا بچھا کیا دن لے ہونا اللہ دے حوالے، اتنا لوگا ماریا آل رسول نو، شام دے جنگل اچ پلنگ کوئی نہ، چار لکڑیاں دے ماں ہے غریبی، سجاد رات رو کے آدھایا جو پہ کے ہوئینا، مرحبا مرحبا مرحبا، علی دی تھی تے لکڑیاں دے جنازہ، مرحبا لکھ ویری آکھا نوکران آکھو تا نوہا پڑا، بولو بسم اللہ کرا، جدا اکھی بڑے تا لگ دے یادا دیر، جدا مادہ جنازہ ویکھیا سجادہ خون ودھیا، مدینے آلے پاس سے لٹھا ود کربلا دو لٹھا، رات رو کے سجادہ دے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے، میرا اکبر ویرون آوے ہاں بیمار، بیمار تے اوکھی بن گئی ہے، میرا اکبر ویرون آوے ہاں تیرے پالن والے مر گئی، ہر رکھ رو رہی ہے، ہر رکھ رو رہی ہے، لیدی تھی تو میں بہنہ دے پردے قربان کراں،
رونا لیا کوئی ایڈا درد بھریا مطالبائی جے ٹھڈیاں ہواواں گھلیاں سجادہ دے باکر لال لگ دے جو کربلا لے آ رہے سیدہ دے اس تو پہلے کربلا تو اندے 8 بھراواں بنے اس تو پہلے کوئی میری غربت دی شکایت ماں بھراواں نو کرے میں ماں نال گل کراں ماں دے میلے کفن تے جھڑ پیے رات رو کے آدھے رہیے رول دی وچ بازارا دے آج تیری منت کرے دا پیا دور بھیرا مدام پدرا تو ہی جنگل وچ دفع نیندہ ہاں آج پہ کے وسدے ہونے اللہ اکبر اللہ اکبر آج پہ کے وسدے ہونی ہاں ایو میلا کفن نہ پاوے ہاں بیمار تے اوکھی بن گئی میں دارین قربان کرا جتنے بیمار ہیں مولا شفا دے وے جتنے بے اولاد ہیں مولا جیونا لے پتر دے وے جتنے پریشان ہیں مولا مشکلہ آسان فرماوے جنہ دے والدین ٹر گئے مولا جنت جہاں دے وے میں گناہگار دی والدہ دی بھی قبر تے مالک رحمتہ دا نزول کرے روندہ ہو جائندہ کئی نقصان ہوئے یکدم مواد ہے ہٹ جاؤ میں نجف جو ولی آیا او ایسی لاغی آلیو تسی جان دیو جو میری سائن مرحبا میں نوکران میں دارین قربان کر دے ماں جڑے ویلے آواز آئے ہٹ جاؤ میں نجف چو علیاں سارے جان دیو جو میری سائن بابے تو وڈا حیاء کرے دیا ہی روانہ لیو دھی دے قریبا کے تاج ولایت لہایا ہے امیر المومنین فرمایا ہے نانا ممنون ای نبی سلامی کرنا ہے دی پھرا ممنون کھلوتے نہیں پر میں علی نجف چو ایک گل کرنا یا پوچھوے اجڑی دا بابا امیر المومنین تڑپ کیا دن تیرے غازی ویر دی زندگی ویچ تیرا فلک نے ویکھے آسایا میں سکھدا ٹریا دنیا تو تے میرے نال لایا نہیں کیویں بولیے نال شرابی کسے معصوم دا روح موجود ہے میرا دل لا دے جیندے مذہب اچ ماتم جائے دے آخری وینڈ جڑے ویلے غازی دا نام آئے ایک جوانی ہو جی آیا جیندے بازو نال کوئی نہیں ہے حقل مار کیا دے آلیا میرے ہاتھوں میں نہ تیرے قدمات لائیا اپنا سر پھین دے قدمات رکھیا ہے بابی علموں کی تے بابا تو ساکھیا جو میری زندگی بیچا میرا بھی دکھ سن لے اچھا وین کر کیا دے نہیں بس چلیا تیرے نوکر داشا بیرد چوپ میں نوکھا اور یہ چادر مدام شامیاتوں یو غیرت جگر نو کھا گئی یہ دیندہ ازن میں نو پیو اکبر دا او نا شام دی قید نبھاوے حابی مالک اللہ ذکر پاک مقبول فرما سید ساجد حسین شاہ نو شفا عطا فرما بیمارہ نو شفا عطا فرما اسد شاہ نو ماتمی عطا فرما جو حاجات مومنین دے میں گناہگار سمیت پورے فرما مومنین دے مرحومین دے درجات بلند فرما پھر اللہ میں گناہگار دی والدہ مرحومہ دے درجات بلند فرما ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین مریے حسین حسین کر دے اٹھی ہوئے علی علی کر دے رب صلی علی محمد وآلہ